ایک رگ ہوتی ہے غذا والی، یہ تکبیر ذبح کے وقت لازمی پڑھنی ہے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں جانور ذبح کرنے کی نیت، ذبح کرنے کی مسنون دعائیں اور مکمل طریقہ اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آسان الفاظ میں پریکٹیکلی عملی طور پر اس بکرے کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، اور اگر آپ مکمل آگاہی اس بارے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ کوئی جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی 3 شرائط۔ پہلی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تیسری شرط ہے کہ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، حرام مغز والی رگ نہیں، اس کے علاوہ 4 رگیں ہیں کاٹی جائے۔ ان رگوں کے متعلق آگے میں آپ کو تفصیل سے پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ اور ذبح کرنے سے پہلے 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور بھوکا، پیاسا، تھکا ماندہ نہ ہو بلکہ فریش حالت میں ہو جب ذبح کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے، لیکن جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بکرے کو ذبح کرنے کے لیے اسی بکرے کے سامنے چھری تیز کی جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بکرے کو 2 بار موت دینا چاہتے ہو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کا جانور کوشش کریں خود ذبح کریں، خود ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ بہادری کریں۔ مرد بھی خود ذبح کریں، یہ سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح فرمائے۔ ذبح کرنے کے لیے بہتر ہے وضو کر لیں، لازمی نہیں لیکن بہتر ہے وضو کر لیں۔ جانور ذبح کرنے کی کوئی عربی نیت، کوئی زبان سے نیت نہیں کرنی بلکہ دل سے ارادہ کر لینا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو آگے عملی طور پر بتاتا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، میں جانور کو لٹا کر پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذبح کے لیے جانور لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ جو ہے جنوب کی جانب کریں گے اور اسے بائیں کروٹ لٹائیں گے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ہوتی ہیں وہ رگیں۔ ایک رگ ہوتی ہے غذا والی، دیکھتے ہیں کہ جانور جب کوئی چیز کھاتا ہے تو نگلتا ہے تو یہاں سے جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری سانس والی رگ ہوتی ہے، یہ پیپ نما ہوتی ہے، اس پیپ کے اوپر ڈاٹس ہوتے ہیں، اور 2 رگیں ان دونوں رگوں کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر چھری چلانی ہے کانوں سے ذرا پیچھے، یہاں پر ایک ابھار ہوتا ہے، اس ابھار کے اوپر یا اس سے تھوڑا سا پیچھے کر کے بھی چھری چلا سکتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے، کان سر کی جانب ہو اور پیچھے چھری چلانی ہے۔ یوں چھری چلاتے جائیں گے، پھر اس طرح چھری کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بھی چلا لیں گے، اوپر والی سائڈ پر بھی نیچے والی سائڈ پر بھی۔ حرام مغز کی رگ نہیں کاٹنی۔ جو چھری چلانے والا ہو وہ خود بھی تکبیر پڑھے اور ساتھ اس کے کوئی مدد کر رہا ہو تو وہ بھی تکبیر پڑھے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جب چھری چلا لیں تو جانور کے پاؤں وغیرہ چھوڑ دیں تاکہ اس کا خون اچھی طرح نکل جائے، اس کی حرکت ہو۔ اس کے بعد جانور کو ٹھنڈے ہونے دینا ہے۔ ٹھنڈے ہونے کی نشانی یہ ہے جب وہ حرکت ختم کر دے تو چھری کی الٹی سائیڈ آپ اس کے پاؤں پر ماریں گے، اگر وہ حرکت نہ کرے پھر اس کی کھال وغیرہ اتاریں۔ یہ تکبیر ذبح کے وقت لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ کوئی اور مسئلہ ہو تو کمنٹ کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔